ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں فرشتوں خبر میں فرشتوں خبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں یہاں شیر خدا ہے کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں عجب حال ہے دختر فاطمہ کا عجب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے ایذا ردا سر سے ایذا رساں کھینچتے ہیں ردا سر سے ایذا انیس کی زمین میں بہت کم ہے وسعت انیس اس زمین میں بہت کم ہے وسعت کمیت قلم کی انہاں کھینچتے کمیت قلم کی
تیرے شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں نے جس آیت کو اپنی ان تقاریر ان مجالس کا عنوان بنایا ہے وہ سورہ دہر کی آیت نشان 2 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا، سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمیع اور بصیر اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ کے صفات کو اللہ نے انسان میں بھی جو ہے اللہ نے اپنی صفات، انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمیع اور بصیر کا مطلب کل کی مجلس میں جو اصحاب میرے دوست تشریف نہیں لائے تھے، وہ میں آج تھوڑا سا کل کی مجلس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ اسی عنوان پر آج کی مجلس کا رہے گا سلسلہ جاری۔ تو یہ سمیع اور بصیر کے معنی سننے اور دیکھنے کے ہیں، لیکن سننا اور دیکھنا اس کے لفظی معنی ہے، لیکن اس کے ریئل معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پرسیپشن، کنسیپشن اور تھاٹ، 3 چیزیں، کنسیپشن، پرسیپشن اور تھاٹ، وسعت نگاہ، پرسیپشن کے معنی وسعت نگاہ اور تخیل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور تخیل، یہ سب ساری چیزوں سے انسان کو نوازا۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں وہ انسان کی خصوصیات ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کی خلقت پر غور کریں تو اللہ کی خلقت میں آپ کو 2 پارٹس، 2 حصے نظر آئیں گے۔ ایک تو وہ جو بالکل بے جان ہے جی، اور دوسری جو ہے جاندار مخلوق۔ بے جان کریشن اور جاندار کریشن۔ بے جان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شعور نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بے جان جو چیزیں ہیں ان میں بھی شعور ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے میں شعور ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تقدیس و تہجید کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور ہر چیز میں موجود ہے، لیکن حرکت کا ہونا یا نہ ہونا، یا زندگی کے دوسرے آثار کا پایا جانا نہ پایا جانا، یا ہمارے ڈویژنس ہیں اس میں، لیکن کائنات ایک مسلسل تنظیم ہے، ایک شعور کی تنظیم ہے جس میں شعور کے درجات ہیں۔ شعور کی نچلی درجات پہ جو جمادات اور نباتات اور حیوانات ہیں، اور شعور کے اعلیٰ مقام پر جو وہ انسان ہے۔ تو انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے صفات سے مزین کیا ہے، اور آج تک کوئی ایسا مضمون نہیں تھا یا کوئی ایسی کتاب پبلش نہیں ہوئی ہے، نہ انسان سمجھ سکا کہ انسان کا حقیقی مقام آخر کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکا۔ جتنا انسان کی وسعت نگاہ ہے اور جو سبجیکٹ کا اس کا ڈومین ہے، اسی لحاظ سے لوگ اس انسان کے متعلق اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر انسان کو کسی نے سمجھا نہیں ہے۔ میں نے کل اس کی ایک مثال دی تھی، بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک ایلیفینٹ ہے، وہ اب یہ بچوں کے لیے سٹوری ہے، وہ اور ایک اندھا ہے۔ اندھا چاہتا ہے کہ ایلیفینٹ کو ڈسکرائب کرے،
تو ایلیفنٹ کے جس پارٹ پر اس کی ہاتھ جاتی ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ گول ہے، یہ ایسا ہے، لیکن وہ واقع ایلیفنٹ نہیں ہے، وہ ایلیفنٹ کا ایک چھوٹے سے حصے کا مظاہرہ ہے۔ اس لیے انسان نے جتنا ہو سکا اپنی نالج کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا ہی انسان کو سمجھا، لیکن انسان کو بالکل مکمل سمجھنے کی جو کوشش ہے آج تک پوری نہیں ہو سکی۔ اب آخر انسان کو کس نے سمجھا؟ انسان کو اسی نے سمجھا جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور انسان کو اللہ نے نفس سے مخاطب کیا ہے۔ نفس، قرآن میں دیکھیے کہ نفس کے معنی کیا ہیں؟ نفس کے معنی اس کا ٹرانسلیشن سیلف ہے، لیکن سیلف اچھی طریقے سے پورا ٹرانسلیشن جو اس کے نفس کا جو مفہوم ہے اس میں پورا نہیں ہوتا سیلف کے ٹرانسلیشن۔ نفس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے مدارج ہونا چاہیے، جتنی اعلیٰ خصوصیات ہونا چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ نفس میں موجود ہیں۔ جی، اب یہ نفس ہے آخر ہے کیا چیز؟ نفس اور روح میں کیا بدن، نفس اور روح، بچوں کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نفس جو ہے نفس کی جھلک جو ہے، بدن جو ہے نفس کی جھلک، اس کا امپریشن ہے۔ ہمارا جو مادی جسم ہے یہ نفس کا امپریشن ہے۔ اور نفس کس کا امپریشن ہے؟ نفس روح کا امپریشن ہے۔ تو روح جس درجے کی ہوگی نفس بھی اسی درجے کا ہوگا، اور اگر روح اس درجے کی ہو جس کو اللہ اپنا مظہر سمجھتا ہو تو نفس کا کیا مقام ہوگا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ نفس کی وہ وسعت کہ اللہ کے نفس کو بیچا جائے، بستر پر سو کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا جائے۔ اب اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور علی کی جو مرضی ہے جو نفس، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور علی نفس اللہ، صلوات بر محمد محمد۔ اس آیت کے لحاظ سے علی نفس اللہ، اور علی نفس رسول، صلوات بر محمد وآل محمد۔ کس لحاظ سے؟ حدیث کے لحاظ سے نہیں بلکہ قرآن کے لحاظ سے۔ قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صلوات بر محمد۔ مباہلے کی آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ابناؤنا ابناؤکم، اور پھر تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، اپنے نفوس کو لائیں۔ تو انفسکم کی توجیہ میں، تفسیر میں حضور کس کو لے گئے تھے؟ صحابہ میں سے کوئی گیا نہیں تھا انفسکم کی تفسیر میں۔ تو انفسکم کی تفسیر میں جو گیا تھا وہ نفس اللہ تھا، وہ نفس رسول بن کر گیا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور ابناؤنا میں حسن و حسین، اور نساؤنا میں فاطمۃ الزہرا، صلوات اللہ السلام علیہ۔ اس میں ازواج کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں، آج بھی بالکل نہیں ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ نساؤنا کی تفسیر صرف شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا، صلوات اللہ السلام علیہ۔ تو یہ نفس کی تفسیر یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ امپریشن ہے روح کا جیسا۔ تو اللہ نے انسان کو نفس سے مخاطب کیا ہے۔ کیسے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی آیت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، یہ نفس مطمئنہ کا مقام جو ہے۔
کلو سعین وسطن اللہ، ہر نفس کو اس کی اتنی وسعت ہے جتنی اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے، یہ تعریف اللہ نے یہ کی ہے، جس نفس جو ہے اصل چیز جو ہے انسان کی، اور اس کا ڈسکرپشن انسان کا جو ہے وہ نفس سے ہے، اور نفس سے مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں ہر جگہ جو ہے۔ تو یہ نفس کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن کی ایک اور آیت جو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکتے اس آیت کو، اس سورہ نساء کی آیت نشان 1 کا میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یا ایھا الناس، یہ مخاطبت کیا ہے؟ انسانوں سے۔ اللہ نے قرآن میں مخاطب جو کیا ہے، ایڈریس جو کیا ہے، ایک تو انسانوں کو، ہیومن بینگز کو ایڈریس کیا ہے، اور دوسرے ایڈریس کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جی وہ جو ایمان لے کے آئے، جی تو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس، تو یہ یا ایھا الناس انسانوں سے مخاطب ہے۔ اتقوا ربکم اللہ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا کثیرا ونساء، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اے انسانوں، تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ یہ نفس کا یہاں پر جو ڈیفینیشن، نفس واحد سے پیدا کیا، اور پھر اس میں جوڑا پیدا کیا۔ نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اس نفس واحد کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا ہوئیں۔ یہ نفس واحدہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ کیا حضرت آدم ہے؟ نہیں، حضرت آدم ہوتا تو آدم کہتے، یا بنی آدم کہتے۔ نفس واحدہ، یہ نفس واحدہ آپ ریسرچ کیجئے تو آج کا جو جینیٹک ریسرچ ہے یہ ہیومن جینوم ہے، یہ جو سب انسانوں میں کامن ہے، ہیومن جینوم۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہیومن جینوم سے تم پیدا ہوئے، اور ہم نے اسی سے جوڑا پیدا کیا، اور ان سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا ہوئی۔ تو جہاں یہاں بہت سے سپرسٹیشن جو آج کل جو لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ جی پسلی کا جوڑا، یہ بہت عام طور پر کامن ہے، لیکن اناٹومیکلی جو آپ دیکھیے کہ مردوں اور عورتوں کی پسلیاں جو دونوں برابر ہیں، عورتوں کی پسلی ایک کم نہیں ہے، یا مرد کی پسلی ایک کم نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ آدم اس سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ ہیومن جینوم ہے۔ تو ہیومن جینوم سے تم کو تخلیق کی گئی تمہاری، اور اس سے پھر جو ہے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو کمپلیمنٹری پیئر جو ہے ڈی این اے اور آر این اے کے، ڈی این اے کا کمپلیمنٹری پیئر جو ہے، جو پیئر پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر اس کے ملٹیپلیکیشن ہوتے ہیں۔ میں جینیٹکس میں جانا نہیں چاہتا، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں سے پیدا ہوئیں۔ تو یہ اس میں جو مخاطبت ہوئی ہے کہ نفس واحدہ، کہ وہ اوریجن آف ہیومن ریس ہے جو ہے۔ اب پچھلے 20 سال سے ہیومن جینوم پر جو ریسرچ ہوا ہے، سارے دنیا کے ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس وقت کمپلیٹ میپنگ کی گئی ہے۔ تو ہر شخص اپنی طریقے سے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس حصے میں، جینوم کے کس حصے سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ہیریڈیٹری جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ جینوم کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مائکروکانڈریل ڈی این اے جو ہے، اس میں جو ہے عورت کے جو ڈی این اے، وہ عورت کے ڈی این اے کا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے، مائکروکانڈریل ڈی این اے میں۔ تو دنیا کے سارے انسانوں کا جینیٹک ریسرچ اور جینوم کی جو تشریح کی گئی ہے، اسے پتہ چلا کہ سارے کے سارے انسان دنیا کے جو ہے وہ ایک ہی عورت کی اولاد ہے، صلوات بر محمد والے۔ ڈارون کے لحاظ سے بندر کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ایک ہی عورت کی اولاد ہے، جو افریقہ میں یا کسی اور جگہ پر کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے کیریکٹرسٹک اور اس کے مائکروکانڈریل ڈی این اے جو ہے آج تک انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ نفس واحدہ کہ آپ اس طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں اللہ نے کس طریقے سے، اور آج کل سائنس کس طریقے سے قرآن کی تشریح کر رہی ہے، جی
تو قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ ہماری ایمان کے لحاظ سے یہ ہے کہ لا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اور آج تک میری لمیٹڈ نالج میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی قرآن میں جو سائنس جس کی کانٹرڈکٹ آج تک کی ہو، بلکہ سائنس کے بہت سے مقامات جو اب تک معلوم نہیں ہوئے ہیں اللہ نے وہ سارے مقامات قرآن میں دے دیا ہے۔ یہ جیسا ایکسپینشن آف دی ورلڈ جو ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، کائنات نور کے رفتار کی 1/10 رفتار سے یہ پھیل رہی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ زاریات میں اللہ نے کیا ہے کہ انا خلق السماوات والارض بأیدی وانا لہ لموسعون، ہم نے اپنے ہاتھوں سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے کائنات کے جو فزکس کے جو تھیوریز تھے اس میں کائنات کو جو ہے وہ بالکل اسٹیشنری کائنات سمجھی گئی تھی۔ خود آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری میں اس نے اس کو کائنات کو سکونی سمجھا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو کریکشن کرنا پڑا ایکسپینشن کے۔ ہیوبل کے ٹیلیسکوپک آبزرویشن سے اس نے جب دریافت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے تو اس کے بعد اس پہ کریکشن کرنا پڑا، تو کائنات کے پھیلنا کا ذکر قرآن